رسول اللہ نبی اللہ 11 تاریخ ہے، 11ویں شریف ہے، چاند کی آج 11 تاریخ ہے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کریں گے، جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب اور قرابت کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 محبتیں سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک میری محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور قرآن شریف کی محبت سکھاؤ۔ تو دوستو، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ہم سب لوگ سوچیں، کیا یہ 3 محبتیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہیں کہ نہیں سکھائی؟ اگر سکھائی ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں سکھائی ہیں تو اب بھی وقت ہے، ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون کون ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کا اس سے پہلے آپ لوگوں نے ذکر سنا، آپ کے شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں، آگے چل کر ان کا بھی ہم بیان کریں گے، سب کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو۔ حضرت سیدنا مولا علی، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب داخل ہیں۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں سے اللہ پاک نے رجس و ناپاکی کو دور فرمایا، اور جو 11 تاریخ ہے، حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں داخل ہے، کیونکہ سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی حسنی حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی بڑی تعریف رب کائنات نے قرآن شریف میں فرمائی ہے۔ انہیں خوب پاک کیا، اور جو چیز ان کے مرتبے کے لائق نہیں، ان سے ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ بیت پر دوزخ کی آگ حرام کی، صدقہ ان پر حرام کیا، کیونکہ صدقہ دینے والوں کا میل ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ صدقہ مال کا جو ہوتا ہے میل ہوتا ہے، اور دینے والے کا جو ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکے سے بچپن میں ایک صدقے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور آپ کے منہ سے نکلوا دی اور فرمایا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت، بچوں کو سدھارنا بچپن سے ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی بچہ ہے، گالی دے رہا ہے تو ماں باپ ہنس رہے ہیں، ارے چلو کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ الٹا سیدھا کام کر رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں چلو کوئی نہیں بچہ ہے۔ کہیں سے کوئی چیز کسی کی اٹھا لایا، ارے کوئی بات نہیں چلو بچہ ہے۔ یہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی یہ ہم کو سبق دیا، یہ سکھایا کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کا سدھار محبت کے ساتھ بچپن سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن میں بچے جو ہوتے ہیں وہ نرم ٹہنی ہوتے ہیں، جدھر کو چاہو ادھر کو گھما دو۔ جب یہ ٹہنی پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ٹہنی گھومتی نہیں ہے، زیادہ کرو گے تو چٹ بول جائے گی، یعنی یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو سدھارنا بچپن میں ہی ہوتا ہے۔ آپ جیسا بچپن میں بچوں کو سبق سکھا دیں گے، وہی ان کا ہمیشہ کے لیے بن جائے گا، جو ذہن بن جائے گا، جو مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، وہی پھر بڑھاپے تک رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو اچھی پالن پوشن بچپن میں ہی کرنا چاہیے، اور یہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اور بچے، ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں، زیادہ تر بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو بچوں کو ماحول بھی اچھا دیجئے، پڑوس بھی اچھا دیجئے، بچوں کو جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ زیادہ تر بچوں جو بگڑتے ہیں، اس بات سے بگڑتے ہیں کہ ان کے بڑے دوست ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھیں کہ بچے اپنے ہم عمر میں ہی کھیلیں، ہم عمر میں ہی رہیں۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے
اور وہ کسی بڑے بچے کے سمپرک میں آتا ہے تو بگڑنے کے زیادہ چانس رہتے ہیں. زیادہ تر بڑے بچے چھوٹے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اس بات پر آپ دھیان رکھیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کے دوست بن جائیں. آپ خود اپنے بچوں کے دوست بن جائیں، کیونکہ اگر آپ ان کے دوست نہیں بنیں گے تو پتہ نہیں ان کا کون کیسا دوست بن جائے اور ان کو کیسی سیکھ سکھا دے اور ان کو بگاڑ دے. اس کے بعد پھر آپ کو ہاتھ مسلنا پڑ جائے. بچوں کے خود اپنے دوست بن جائیے. بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر شروع سے ہی بھرپور دھیان دینا چاہیے. ان کے سامنے اچھے کام کرنا، اچھی باتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ان کے سامنے وضو بنانا، ان کے سامنے سنتیں پڑھنا. اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتیں گھر پہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جیسے قبرستان میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، دین کے تعلق سے آج ہمارے گھروں میں بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے. ہم سب دیکھیں کہ کتنا ہمارے گھر میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی ہم نماز کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے دسترخوان پر، کھانے پر، ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں کتنی دین کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی صحابہ کرام کی باتیں ہوتی ہیں. کتنے مرتبہ ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، کتنے مرتبہ حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے، کتنی مرتبہ حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے، کتنے مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا نام آتا ہے. کتنی مرتبہ ہم فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں. ہماری بیٹیوں میں کیا فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہمیں سوچنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اگر دین سے اتنے دور ہوں گے تو ہمارے بچے دین سے اتنے دور ہو جائیں گے. یاد رکھیے، ہم اگر ایک بالش دین سے دور ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ایک ہاتھ دین سے دور ہو جائیں گی، اور اس کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. یہ یاد رکھیے اچھی طرح سے. ہم سے ہمارے بارے میں بھی حساب ہوگا، اور ہم سے ہمارے بارے میں ہمارے بچوں کے تعلق سے بھی سوال ہوگا. ہماری بیوی کے تعلق سے بھی ہم سے سوال ہوگا. ہماری بہنوں کے تعلق سے بھی ہم سے سوال ہوگا. ان سے بھی ہوگا اور ہم سے بھی ہوگا کہ تم نے تربیت کیسے کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی باتیں کریں، اپنے گھروں میں اپنی باتوں میں شامل کریں، اللہ و رسول کا ذکر شامل کریں، اور پوچھیں، ہر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اگر 5 سال کا بچہ باپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے تو باپ بن گیا، رے مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے. نہیں، اگر آپ کا بچہ دین کی باتیں آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کو پیسہ دے دیجئے. بیٹا بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت شاباش بیٹے، ایسے ہی ہم سے سوال کیا کرو، ایسے ہی ہم سے سوال کیا کرو. تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. اپنے بچوں کو بچپن سے کر کے دکھائیں، انہیں بتائیے مت، کر کے دکھائیے، وضو بنا کے دکھائیے، ان کے سامنے سنتیں پڑھیے، نماز پڑھیے، قرآن شریف پڑھیے، ان کے سامنے تسبیح لے کے پڑھیے. اگر 5 منٹ کھانے میں لیٹ ہے تو تسبیح پڑھنا شروع کر دیجیے. چلو آؤ بیٹھو درود شریف پڑھ لیتے ہیں سب لوگ مل کے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خود ہی زور زور سے پڑھنے لگے تو بچے بھی آپ کے سمجھیں گے. جب بچپن سے یہ سنیں گے تو دیکھیں گے، تو دیکھ دیکھ کر انشاءاللہ وہ سیکھ جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بیچارے بوڑھے لوگ ہو گئے، انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا ہے. بوڑھے لوگ سجدہ کرنا نہیں آتا ہے ان کو بیچاروں کو. کیوں؟ انہوں کی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں گئی. میں نے سب سے زیادہ یہ مسئلہ بتاتا ہوں. یہ پیر کی انگلی مان لو، آپ پیر کی انگلی ہیں، ایسے کر کے چپکانا، یعنی ناخن پیروں کی انگلی کا کعبے کے شریف کی طرف آنا چاہیے. کیا؟ پیروں کی انگلی کا ناخن کعبے شریف کی طرف کو آنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے نکال دیتے ہیں پیچھے کو، کچھ لوگ ایسے ہینگ کر دیتے ہیں، لٹک رہی ہے ان کی انگلی، جھولا کھا رہی ہے. کچھ ایک ہاتھ چپکا دیتے ہیں، سمجھے؟ کچھ انگلی ایسی کھڑی ہوتی ہے. 3 انگلیوں کا چپکنا واجب ہے. جس بندے کی سجدے میں 3 انگلیاں ایسے کہ نہیں چپکی پیر کی، یعنی کعبے شریف کی طرف ناخن نہیں آئے، تو اسے دوبارہ نماز دہرانی ہے. دوبارہ نماز دہرانی. بتائیے میرے بھائیوں، سیکھیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک سیکھو. جب چانس مل جائے، جب ہوش آ جائے، جب نیند کھل جائے، تب بیدار ہو جائیے اور کام شروع کر دیجیے. ایک دن بھی اگر ہماری زندگی کا رہ گیا اور ہم نے توبہ کر کے علم دین شروع کر دیا اور اللہ سے کہا اللہ تو میری اتنی عمر بنا دے کہ میں اور علم سیکھ لوں. میرے بھائیوں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے بیان ہوتا ہی رہے گا. اصل میں
سوچیں گے. اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے آئے گا حضور کے بیٹوں کا ذکر, حضور کے بیٹیوں کا ذکر. اس طرح سے انشاءاللہ یہ پوری کتاب آپ لوگوں کو سنانا ہے. زندگی اگر جیتے بنتے رہے, اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں سے محبت عطا فرمائے. 11 تاریخ ہے, 11 شعبان المعظم. مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے اور تاریخ بھی بہت ہی خیر و برکت والی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تاریخ کو نسبت ہے. ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں. صبح بھی اس پر ذکر ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا. اہل بیت کہتے ہیں ان کو, اہل بیت اطہار, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آئیے ہم آپ کو قرآن پاک سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو تعریف قرآن شریف میں آئی ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. پارہ نمبر 22. کتنا پارہ ہے؟ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں رب کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ کنز الایمان, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی کون سی ہستیاں مراد ہیں؟ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت علی المرتضیٰ, حضرت سیدتنا فاطمہ, حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مراد ہیں. سوال, ان حضرات کے ساتھ اور کون اہل بیت اطہار میں شامل ہیں؟ جواب, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے ساتھ اپنی باقی صاحبزادیوں قربت داروں کو بھی اس اہل بیت میں شامل فرمایا. سوال, اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا خزانہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دنیہ یعنی گھٹیا اخلاق اور احوال مذمومہ ناپسندیدہ سے ان کی تطہیر پاکی فرما دی ہے. یعنی تمام غلط چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دور فرما دیا ہے, انہیں پاک صاف ستھرا فرما دیا ہے. اور بہت سی حدیثوں میں اہل بیت پر نار یعنی دوزخ حرام ہے اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے. میرے دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دنیا کی تمام بری عادتوں سے اور جہنم کے عذاب سے بری فرما دیا ہے. یہ رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. سوال اگر ہم اہل بیت کی خدمت کریں اور ان کو خوش کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جواب, قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں, اسے چاہیے کہ میرے گھر والوں کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کو کوئی مرتبہ ملے جس کی سبب قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں, تو اسے چاہیے کہ میرے گھر والوں کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے. اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دشمنی کرے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار جو شخص میرے گھر والوں کی بغض و عداوت پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے. جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا, یعنی اس کو حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک اور دو حدیث پاک بتاؤں, اس سے بات اور صاف ہو جائے گی. ایک حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے گھر والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، طوفان آیا تھا، سب لوگ غرق ہو گئے، وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یعنی جو میرے گھر والوں کے دامن سے چپٹ جائے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ بچے گا۔ اور ایک حدیث شریف اور سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جو بھی ان کو فالو کرے گا، جو بھی ان کی اقتداء کرے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کشتی اور ستاروں کا تعلق اور کنیکشن کیا ہے دوستو؟ پہلے کے لوگ جب یہ دور نہیں تھا ملٹی میڈیا کا، تو وہ ٹائم بھی ستاروں سے دیکھ لیا کرتے تھے، اور جہاز والے ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ منتخب کرتے تھے۔ آج تو سیٹلائٹ ہے، سب مسئلہ اوپر آسمان میں سیٹلائٹ فٹ ہے، سب کو پتا ہے کون سا جہاز کدھر جائے گا۔ پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کر جہاز چلایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ڈیولپ کر دیا، اس کو موڈیفائی کر دیا، تو اب وہاں پر لوگوں نے سیٹلائٹ لگا دیا، مگر ستاروں کی ضرورت اب بھی ہے۔ تو کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی، اور ستارے بغیر کشتی کے بیکار ہیں، یعنی دونوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضور کے گھر والوں کا بھی کوئی ضرورت ہے، اور حضور کے صحابہ اکرام کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دامن، اور ایک ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دامن، تبھی بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ناؤ ہیں اور نجم ہے اطرت رسول اللہ۔ صحابہ اکرام ستارے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ کشتی ہیں۔ تو کشتی اور ستارے منزل تک پہنچنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے گھر والوں سے دلی محبت عطا فرمائے، خالی نام کے نہیں، کام کی۔ جو انہوں نے کام کیا وہ ہم بھی کریں۔ صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اگر ہم سب کچھ نہیں لٹائیں تو کم سے کم تھوڑا بہت تو لٹانا ہی چاہیے۔ امام حسین نے اپنا پورا خاندان لگ بھگ کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، تو کم سے کم ہم خاندان کو قربان نہ کریں تو فجر میں ضرور ان کی نیند قربان کر دیں۔ کم سے کم فجر میں ان کی نیند تو قربان کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں لڑا ابھی سویا ہے، ابھی آ کے ابھی نیند نہیں ہوئی مت اٹھاؤ، نہیں، اٹھائیے، فجر پڑھوائیے، مسجد لائیے، اس کے بعد پھر کہیں اب سو جائیے۔ تو بچوں کی قربانی نہیں تو کم سے کم اپنا اور اپنے بچوں کے وقت کا تو ہم بلیدان دے سکتے ہیں، اپنے ٹائم کا تو سیکریفائز کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ضرور کریں۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر ہم کیا ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو 11ویں شریف کا صدقہ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، حضور کے تمام صحابہ اکرام کا ہمیں خوب خوب صدقہ عطا فرمائے۔ آج دیکھو بھائی کھجور وجوری تو آئی نہیں، دکان لگی، بازار لگ گئی ہے، مگر ہم یہ بھی بتا دیں بغیر شیرینی کے بھی فاتح ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، کتنے لوگ درود و فاتح اسی چکر میں نہیں کرتے ہیں، کوئی دیگ بنے گی بریانی کی، اور رفیع بھائی خالی نہیں، بریانی بنائے گا کون؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بڑی بڑی دیگیں پکیں گی تب ہوتی ہے نیاز۔ ارے میرے بھائیوں، یہاں بھی نیاز ہو رہی ہے، خشک نیاز ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ خالی عطر لگ گیا آپ کو، خوشبو لگ گئی، اس کو بھی نیاز ہی کہیں گے، پورا ثواب ملے گا۔ ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ لٹائیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، غلط کام وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا، دوستوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، یہ تو بہت بڑا ثواب کام ہے۔ اور اگر آپ بغیر کسی کچھ کے آپ فاتح کرتے ہیں تب بھی فاتح ہو جائے گی آپ کی، جیسا کہ آج اپنی مسجد میں ہو رہی ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے، درود شریف، الحمدللہ، فاتح ہو جائے گی صاحب۔